مرضی سے نہیں چلا رہے, ہمیں کوئی اور چلا رہا ہے. اور پتہ ہے کون ہے؟ اس کو پیار سے شیطان کہا جاتا ہے. ہمیں کون چلا رہا ہے؟ شیطان بتاتا ہے اب اڑ جا, کیونکہ سو سو کے اب تو تھک گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی اب اڑ جاتے ہیں. شیطان بتاتا ہے کہ دوبارہ سو جا. اتوار کو لوگ کیا کرتے ہیں چھٹی والے دن؟ 12 بجے سو کے اٹھیں گے, اس کے بعد حلوہ پوری وہ نہیں رش ہوتا, اتنا بھاری بھرکم ناشتہ کریں گے کہ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ سے غنودگی شروع. لہذا دوبارہ شیطان کیا کہتا ہے؟ اب دوبارہ کیا بنتا ہے؟ سونا بنتا ہے. دوبارہ سو گئے تو سارا دن سوئے, ساری رات سوئے. تو میرے بھائی خوش رہنا چاہتے ہو نا تو اپنی روٹین بناؤ اور روٹین کو اپنے تابع رکھو, نہ یہ کہ آپ شیطان کے تابع بن جاؤ. بار بار میں ایک مثال دیتا ہوں, گھوڑے کی لگام اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو گھوڑا آپ کی مرضی سے سفر کرے گا. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے, گھوڑا ہمیں بتاتا ہے کہ تو نے کدھر جانا ہے. بڑے لوگوں کی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی گزارنے کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوگی تو آپ کسی دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بن جاؤ گے. دیکھو یہ چرسی ہیروئنچی ہے نا, ان کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی زندگی گزارنے کی, یہ ہوتی ہے. اگر انہوں نے پلاننگ سے اوقات طے کیے ہوتے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے, دوپہر یہ کرنا ہے, شام کو یہ کرنا ہے, اپنی پلاننگ ہوتی تو چرس پیتے ہی ہے. کیا ہو گیا بھائی بولو نا, نہیں پیتے. اپنی کوئی پلاننگ نہیں تھی, ایم ہی اٹھ کے ایک دن نکلے, ایک دوست نے چرس پکڑائی. تو اب یہ کس کی پلاننگ کا حصہ بن گئے؟ چرس اور ہیروئن کے جو اسمگلر ہیں نا, ان کی پلاننگ تھی ہم نے پیسہ کمانا ہے, تو وہ کروڑ پتی بن گئے کیونکہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. تو یہ لوگ ان کی پلاننگ کا حصہ بن کے انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر دیا, ان کو ارب پتی بنا دیا. ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کی اپنی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے کتنی دیر فیس بک پہ بیٹھنا ہے, کتنی دیر یوٹیوب پہ بیٹھنا ہے, بس آپ نے بیٹھ گئے تو کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو آپ دیکھتے جا رہے ہو, دماغ آپ کا خراب ہو رہا ہے. یہ اس نے اس کو گالی دی, اس نے 80 لیٹر کا کارٹون بنا دیا. اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے دیکھنا کون سا چینل ہے, کتنی دیر دیکھنا ہے, معلوماتی چینل دیکھنا ہے, ادھر ادھر دائیں بائیں چیزیں میں نے نہیں دیکھنی. نیوز بھی ایک حد تک دیکھنی ہے, بس اتنی کافی ہے ہمارے لیے آج کی تاریخ میں. یہ تھوڑی کہ نیوز ہی سنتے چلے جاؤ. کیا تحقیق کرنی ہے آج میں نے؟ اگر نہیں ہے نا تو آپ دیکھتے چلے جاؤ گے. اور جو یوٹیوبرز یا فیس بکیے یا ٹک ٹاکرز ہیں, ان کی پلاننگ تھی کہ ہم نے ویوز بڑھا کے پیسہ کمانا ہے, تو آپ جیسے بے وقوف ان کی پلاننگ کا حصہ, آپ کا نقصان, اور وہ کروڑ پتی بن رہے ہیں. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے دیکھو یوٹیوبرز ویورز کے لیے کیا کرتے ہیں. فلانے مولوی نے, مفتی طارق مسعود نے آج انجینئر کے پرخچے اڑا دیے, حالانکہ میں نے کہیں نہیں ایسے اڑائے ہوتے. وہ ایک دم وہ لگائے گا نا ایک وہ تھم نیل پہ, ابے تمہیں کیا کرنا ہے پرخچے اڑائے کہ نہیں اڑائے؟ تمہیں کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہے, کسی خاص مسئلے کی, تو تم اس مسئلے کو دیکھو. یار مفتی طارق مسعود نے اس مسئلے, طلاق کے مسئلے کی تحقیق کرنی ہے یا اور کوئی مسئلہ, یار اس پہ میں سرچ کر رہا ہوں, مجھے ضرورت ہے, یا یہ کاروبار حلال ہے یا نہیں ہے, میں ڈراپ شپنگ کرتا ہوں, اب ڈراپ شپنگ ہے حلال, چلو مفتی طارق مسعود ڈراپ شپنگ لکھ کے سرچ کرو. یہ آپ کی پلاننگ ہوگی, اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ یوٹیوبر اٹریکٹ کرنے کے لیے تھم نیل پہ عنوان لگائے گا, مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم. کل ایسا ہی ہوا, میرے سامنے آتا ہے, میں نہیں دیکھتا کہ یار میں, حالانکہ میں دیکھ سکتا ہوں نا کہ کیا کہا ہے بھائی اس نے. کل ایک میرے سامنے سے ویڈیو گزری, اس پہ لکھا مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم پہنچ گئے. میں کراچی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, میرا بھی دل چاہ رہا تھا نا میں کلک کروں. کیا خیال ہے یار میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولا, کیا بولا, لیکن میں نہیں کیا کلک. میں نے کہا وہ بے وقوف ہے, ہم تھوڑی بے وقوف ہیں بھائی. ہمیں پتہ ہے جھوٹ ہے, جھوٹ آگے ہو سکتا ہے اندر جو مضمون ہو وہ یہ ہو کہ جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں گئے, ہو سکتا ہے یہ لکھا ہوا اس نے, یہ لکھا ہوا ہو, لیکن سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے, میں کیا کروں گا؟ میرا تو ٹائم ویسٹ ہوگا نا, میں کام کی چیز دیکھوں نا. لیکن میں نے جس ویوز دیکھے پبلک کا رجحان دیکھنے کے لیے کہ پتہ نہیں کتنے ویوز آئے ہوئے تھے اس پہ, اور جا کے لے کے کمنٹس میں گالیاں دی ہوں گی لوگوں نے کہ بھائی کیا کر رہا ہے, جھوٹ کیوں بول رہا ہے. لیکن آپ کی جب اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تو آپ دوسروں کی پلاننگ کا حصہ بن جاتے. اب یوٹیوبر کی پلاننگ تھی ویورز کے ذریعے پیسے کمانے, اس کو پتہ ہے ایسا عنوان لگائیں گے تو دھڑا دھڑ ویوز آئیں گے,
آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. آپ نے جب دیکھا پہنچے تو ہیں نہیں, ٹھیک ہے نا, ایسی جھوٹ بولا ہوا اس نے, اس کے پیسے بن رہے ہیں اور آپ کا ٹائم ویسٹ, اور آپ ڈپریشن میں, پھر زبان گندی کر کے گالیاں کمنٹس میں الگ. تو ان تمام چیزوں کا آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, اس لیے کہ آپ کی پہلے سے کوئی پلاننگ تھی نہیں کہ کیا چیز دیکھنے کی ہے اور کیا چیز دیکھنے کی نہیں. آپ کی تھی نہیں, بس آپ نے جا کے. تو اصول یاد رکھو, آپ کی اپنا لائف اسٹائل نہیں ہوگا تو آپ ہمیشہ دوسرے کے لائف کا حصہ بن جاؤ, اس کی ترقی کا حصہ بن جاؤ گے. کیونکہ دیکھو شیطان ہر وقت پلاننگ میں لگا ہوا ہے. یا تو ہوتا نا شیطان بھی پلاننگ نہ کر رہا ہوتا, ہم بھی پلاننگ نہ کرتے, تو نہ ہمیں کوئی نقصان ہوتا, نہ شیطان کو کوئی فائدہ ہوتا, نہ ہمیں فائدہ ہوتا نہ نقصان ہوتا. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم اگر پلاننگ نہیں کرتے تو ہماری پلاننگ کون کر دیتا ہے؟ شیطان. وہ اس نے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے, فارغ ترین آدمی ہے, تو اس کو اب اس کام میں لگاؤ. جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں, سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں, ایک پھوڑ, نہ کام نہ کاج, کچن گندا پڑا ہوا ہے, واش روم, پیمپر بچے کے اتارے یوں پھینک دیے. آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے, جھنجھلانا. ذرا سے کوئی نصیحت کرو, آگے سے جھنجھلا کے جواب لیں. ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے, خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن. لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں, بچوں کی کیئر, شوہر کی مرضی کا خیال, گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر وقت, وہ خوش ہوتی ہیں. مردوں میں بھی ایسا ہی ہے. جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے, کچھ نہیں کر رہے, ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. باپ کوئی نصیحت کرتا ہے ایک دم کیا ہو جاتے ہیں, وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کی ہے نا یہ بات. وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا, تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں. جو محنت کے کام نہیں کرتا اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو, ہر وقت ٹینشن ہے, وہ چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. اور جو محنتی ہوتے ہیں صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے. میں اپنا بتا دوں, جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے, تو وہ نمٹا دیتا ہوں. خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ آپ بھی کر کے دیکھ لو. آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا. دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری. بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں, یوں کر کے بیٹھا رہوں, انجوائے کروں, پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا, دیکھ یہ والا دیکھ لیا, یہ والا دیکھ لیا. ایسے ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں, کوئی دوسرے کو گالی, وہ اس کو گالی, وہ فلانا ایسا, وہ ڈمکانا ایسا, کارٹون بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے, ہلکا ہلکا ڈیمیج. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو اپنے جو لائف اسٹائل کو چینج کریں, ان میں اس کی معمولات کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ نماز سے. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ تو نماز انسان کے نا کا شیڈول بنا دیتی ہے. ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں. کافر کیسے کرتے ہیں, 8 بجے یہ کرنا ہے, 9 بجے یہ, 10 بجے یہ, شام 4 بجے یہ. نمازی کیا کرتا ہے, فجر کے بعد کی یہ روٹین, فجر سے پہلے کی